یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اہل ایمان، یقیناً تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے یا یہ میں بعد میں بیان کروں گا، دونوں ترجمے ممکن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، بس ان سے بچ کر رہو. پہلے اس کا مسئلہ سمجھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے اس تمدن کے نظام کو چلانے کے لیے محبتوں کی چاشنی رکھ دی ہے. یہ محبتوں کی چاشنی نہ ہو تو تمدن چلے ہی نہ. اولاد کی محبت نہ ہو تو والدین اپنا پیٹ کاٹیں گے انہیں کھلانے کے لیے، اپنا آرام حرام کریں گے ان کو پالنے پوسنے کے لیے. وہ ایسی چاشنی ہے اس میں لگے ہوئے، راتوں کی نیند حرام ہو رہی ہے، اپنا پیٹ کاٹ رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں. اپنے تن کے اوپر اچھا کپڑا ہو یا نہ ہو، بچوں کو کپڑے اچھے بنا کے دیں گے. یہ محبت کی چاشنی ہے. بیوی اور شوہر کے درمیان وہ محبت اور مودت، بینکم المودۃ، یہ مودت اللہ نے رکھی ہے. کتنی مودت باہمی. یہ نہ ہو تو کیسے نظام چلے گا گھر کا؟ یہ خاندان کا پورا نظام. لہذا یہ محبتیں جو ہیں یہ فطری ہیں، یہ محبتیں طبعی ہیں، اور یہ محبتیں فی الاصل فی نفس ہی بری نہیں ہیں، لیکن خطرہ ہے در حقیقت. یہی محبتیں حد اعتدال سے تجاوز کرتی ہیں تو آپ کی عاقبت کی بربادی کا ان سے بڑا ذریعہ اور کوئی ہے ہی نہیں. بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ہے، حلال سے نہیں تو حرام سے. مارے گئے کہ نہیں؟ بیویوں کی فرمائشیں ہیں کہ جو پوری کرنی ہے، جائز سے نہیں تو ناجائز سے. ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. یہ محبت نہیں ہو رہی، یہ عداوت ہو رہی ہے، یہ دشمنی ہے. اگر چوکس نہ رہو گے، اگر محتاط نہ رہو گے، اگر الرٹ نہ رہو گے، اگر ہر وقت چوکنے نہ رہو گے، یہ فطری اور طبعی محبتیں تم پر چھاپا ماریں گی، شبخون ماریں گی، اور تمہیں اللہ کے راستے سے اور حلال اور حرام کی جو تمیز ہے اسے بیگانہ کر دیں گی. لہذا اے اہل ایمان، چوکس رہو، چوکنے رہو. یہی محبتیں تمہارے لیے ریڈ سگنلز ہیں، یہ خطرے کی علامتیں، نشانات ہیں. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروا. کس قدر کلیئر لفظ استعمال ہے، تمہارے دشمن. اچھا، من کو سمجھ لیجئے. یہ من دو طرح کا ہو سکتا ہے، من تبعیضیہ، بعض، یعنی تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض. یہ بھی صحیح ہے، سب بیویاں اور سب اولاد جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دشمن نہیں تھی. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے بیٹے ان کے دشمن نہیں تھے. حضرت اسماعیل نے تو سرہ تسلیم خم ہے، گردن ڈال دی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین. لیکن یہ کہ بعض ہوتے ہیں تو من تبعیضیہ یہ بھی صحیح ہے. اور من جو ہے بیانیہ، جیسے کہتے ہیں عربی زبان میں للامیر من اولادہ جند. امیر جو ہے اس کی تو اولاد ہی میں سے ایک لشکر ہے، اتنی اولاد ہے کہ وہ لشکر بن گئی. من اولادہ جند، یہ من بیانیہ ہے. اس اعتبار سے بھی بات صحیح ہے. پوٹینشل ڈینجر ہر شخص کے لیے ہر وقت موجود ہے. اف یو ڈونٹ کیپ آن گارڈ، اگر اپنی حفاظت کے لیے چوکس اور چوکنے نہیں رہو گے، پتہ نہیں کس وقت یہ طبعی محبت جو ہے تمہارے قدموں کو ہلا دے. لہذا یہ من تبعیضیہ بھی صحیح ہے اور من بیانیہ بھی صحیح ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. حذر کہتے ہیں بچاؤ کو، بچ کر رہو. بی آن دی گارڈ، حفاظت کرو اپنی. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غفلت اور تمہاری بے خبری کے اندر غیر شعوری طور پر یہ محبتیں جو ہے تمہیں راہ حق سے منحرف کر دیں. ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. لیکن اس میں توازن کا کمال یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا تھا، یہ محبت اللہ نے رکھی ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ محبتیں رہیں. اللہ تعالیٰ گھر کی زندگی کے اندر چاہتا ہے محبت کی چاشنی ہو. صرف یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز نہ کر دے تو اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے بالا تر نہ ہو جائے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ ان 5 محبتیں اور 3 محبتیں مال و اسباب دنیاوی کی، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت سے نیچے نیچے رکھو۔ یہ ہے ہدایت، یہ ہے توحید، اور بالا تر ہو گئی یہی کفر، یہی شرک، یہی گمراہی، یہی بربادی، یہی گویا کہ تمہاری عاقبت کی تباہی۔ لیکن گھر کی زندگی میں دیکھیے 3 الفاظ آئے ہیں اب بیلنس کرنے کے لیے، وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور ڈھانپتے رہو، کور کرتے رہو، یہ میں ابھی وضاحت کر دوں گا۔ 3 الفاظ۔ اعفاء کے معنی ہے رسی ڈھیلی کرنا، چھوڑ دینا، ہر وقت جو ہے کسے رکھنا نہیں ہے، ہر وقت کی روک ٹوک نہیں ہے، ڈھیل بھی دو، معاف بھی کرو۔ اعفاء کے معنی اب یہاں نوٹ کر لیجئے، اعف اللحا، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی کو چلنے دو۔ عفو کے معنی یہی ہے، روک ٹوک نہ ہو، چلنے دو۔ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم معاف کرتے رہو، ڈھیل دیتے رہو۔ وَتَصْفَحُوا، صفح کہتے ہیں، یہ صفحہ ہے، ایک ورق ہے، 2 صفحے ہیں، یہ صفحہ ایک رخ کو کہتے ہیں۔ صفحہ جمیل اس کو کہتے ہیں کہ انسان نے دیکھا کہ بیٹا یہ غلط حرکت کر رہا ہے، ذرا اپنا رخ موڑ لیا، دیکھا ہی نہیں، یعنی دیکھے کو اندیکھا کر دیا۔ چشم پوشی اسے کہتے ہیں، آپ چشم پوشی سے کام لو، گویا کہ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ 10 دفعہ آپ نے ٹوکا ہے تو کچھ مرتبہ ٹوکیے نہیں، ورنہ ڈھیٹ ہو جائے گا، اور یہ ڈھٹائی جو ہے یہ پھر آئندہ اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ یہ ہے فصفحوا صفح الجمیل، یہ صفح جمیل ہے، ایسے ہو جانا جیسے دیکھا ہی نہیں، یہ چشم پوشی۔ اور تیسرا ہے وتغفروا، غفر کہتے ہیں ڈھانپ لینے کو، مغفر کہتے ہیں خود کو جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے اور سر کو بچاتا ہے بلٹ سے یا تلوار کے وار سے، وہ مغفر ہے۔ تو غفر کے معنی ڈھانپ لینا، کسی کی خطا کی پردہ پوشی کرنا۔ پردہ پوشی صحیح ترین لفظ ہے مغفرت کے لیے۔ اب یہ 3 الفاظ کتنے ایک دوسرے سے قریب قریب ہیں، ان کو لائے کہ یہ جو گھر کی جو ذمہ داری ہے، بیوی اور بچوں کی تربیت، اس میں یقیناً سختی کی بھی ضرورت ہے لیکن نرمی کی بھی ضرورت ہے۔ ان کو ساتھ جو ہے جہاں تربیت کے اندر جہاں روک ٹوک کی ضرورت ہے، وہاں اس کی بھی ضرورت ہے کہ خطاؤں سے درگزر بھی کرتے رہیں، معاف بھی کرتے رہیں، چشم پوشی سے بھی کام لیں، خطا کے سے جو ہے اس کے اوپر پردے بھی ڈالیں۔ یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں تاکہ ان کی تربیت ہو سکے صحیح رخ پر۔ اب دیکھیے یہ ہے وہ بیلنس، اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے بعض مقامات پر آ کر تو انسان گھٹنے ٹیک کر یہ کہنے پر مجبور ہے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف لفظ عداوت استعمال کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، لیکن بیلنس کیا ہے وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور کس قدر پیاری اپیل ہے، اگر تم یہ معاف کرتے رہو اور چشم پوشی سے کام لو اور پردہ پوشی کرو تو اللہ بھی تو غفور اور رحیم ہے۔ تم چاہتے ہو کہ نہیں کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کرے، تم بھی ان کی خطائیں معاف کرو۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم کرو زمین والوں پر، اللہ تم پر رحم کرے گا۔ تم ان کی خطاؤں سے درگزر کرو، اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر کرے گا۔ تم انہیں معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ تو یہ اپیل کا درجہ ہے۔ تو یہ ہے علائق دنیاوی کے بارے میں نقطہ نظر کہ بندہ مومن جس کی نگاہ آخرت پر ہے، وہ چوکس ہو کر، وہ بالکل غیر شعوری طور پر ان طبی محبتوں کا غلام نہیں بن جائے گا جیسے کہ اس وقت ہماری عظیم اکثریت بنی ہوئی ہے۔ بیوی اور اولاد کے غلام، بیوی اور اولاد کے نوکر چاکر۔ بعض حضرات کہتے ہیں، ایک صاحب تھے ہمارے بزرگوں میں سے فوت ہو گئے، وہ کہا کرتے تھے بڑے پیارے انداز میں کہ بھائی ہمارا کیا ہے، ہم تو روٹی کپڑے پر اپنے بیوی بچوں کے ملازم ہیں۔ ساری محنت، ساری توانائی، ساری اپنی قوتیں، پھر حلال اور حرام کی تمیز بھی ہٹا کر جو کچھ کمایا ان کے پیٹ میں ڈال دیا، یا ان کا تن ڈھانپ دیا، یا ان کو اعلیٰ تعلیم دے دی۔ ہمیں کیا ملتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی اور چند جوڑے کپڑے کی۔ جیسے آپ کسی کو ملازم رکھ لیتے ہیں کہ روٹی کپڑے پہ ملازم ہے، تو در حقیقت آج کا انسان اکثر و بیشتر
وہ اپنی اولاد اور اپنی بیوی کا روٹی کپڑے پر ملازم ہے. ٹوٹل انویسٹمنٹ اپنی شخصیت کی جو ہو رہی ہے انہی میں ہو رہی ہے. اور پھر یہ کہ حلال اور حرام کا معاملہ بھی ختم. معلوم ہوا کہ اب یہاں معاملہ دشمنی کا ہو گیا، یہ محبت نہیں ہے. حضور نے بڑے پیارے الفاظ میں فرمایا کہ اس شخص سے بڑا نادان اور کوئی نہیں جس نے دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت برباد کر لی. اس وقت آدمی یہ سمجھتا ہے یہ میں ہی ہوں، میرے بچے میری وجود کا ایکسٹینشن ہے، توسیع ہے. لیکن جب وہ بچے جوان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ابا جان آپ پچھلے زمانے کے لوگ ہیں، آپ چھوڑیے ان باتوں کی، ابا جان اب زمانہ بدل گیا، اب ہمارے تو ٹرینڈز یہی ہیں، اب زمانے کا چلن یہی ہے، تب محسوس ہوتا ہے کہ میں اور ہوں یہ اور ہے. من دیگرم تو دیگری، من تو شدم تو من شدی. یہاں تو معاملہ یہ تھا، لیکن اب معلوم ہوا من دیگرم تو دیگری، میری چوائس اور ہے، میری پسند اور ہے، میرا چلن اور ہے، میری رائے اور ہے. اور کبھی سینہ تان کر جب باپ سے بات ہو اور ماں سے بات ہو اور انہیں کہا بھی جائے کہ آپ بے وقوف ہیں اور آپ کو معلوم کچھ نہیں ہے، تب ہوش ٹھکانے آتے ہیں کہ یہ میں کس مغالطے میں رہا، میں تو سمجھا تھا یہ میں ہی ہوں، میری ہی شخصیت کا یہ کی توسیع ہے، ایکسٹینشن ہے. بہرحال مجھے وہ یاد آتا ہے ہسٹری آف انگلینڈ میں ایک وزیر کا ذکر آتا ہے جس نے بڑے ہتھ کنڈوں سے دولت جمع کی تھی بادشاہ کے لیے. وہ کس کا فورک کہلاتا تھا وہ، جی ہنری ایٹھ کا، لیکن وزیر کا نام کیا تھا؟ بارٹن تھا. چھوڑیے. بہرحال اس نے بڑی ہر طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر کے بادشاہ کا خزانہ بھر دیا. اور اس کے بعد جب بڑھاپے کو پہنچا اسی بادشاہ نے اسے جیل میں ڈالا. اس کا حسرت بھرا جملہ آتا ہے Had I served God as I served the king. جس طرح میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے، اگر میں نے اللہ کی خدمت کی ہوتی تو مجھے وہ اس میرے بڑھاپے میں اس طرح ذلیل و خوار نہ کرتا. یہ حسرت اس وقت ہوتی ہے جا کر جس طرح ہم نے اپنے آپ کو اپنے اولاد کے لیے پانی کر دیا. کہیں اگر اللہ کے لیے وہ محنت کی ہوتی تو ہمیں کیا ملتا اور کیا کچھ ہمارے نصیب ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولاد. اچھا یہاں بھی یہ نہ ہو، اولاد کا حق ہے، ان کو پالنا پوسنا آپ کے ذمہ ہے، امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس، لیکن حلال سے کماؤ اور کھلاؤ، اللہ کے حکم سے سرتابی نہ ہو. یہ اپنی جگہ محبت کرو، اللہ کی محبت سے بالا کرنا ہو جائے، اپنی ذمہ داری ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہے ایک ذمہ داری. اسی لیے تو ہے بچہ فوت ہو گیا ہے تو دعا کیا ہے جنازے کی؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجرا وذخرا. پروردگار اس بچے کو ہمارے لیے اس آخرت کے اندر اجر اور ذخیرہ بنا دے ہمارے لیے، ہمارے اجر، اس لیے کہ تیری امانت تھی، ہم نے اس کو پالا پوسا ہے، تیری طرف سے ہمارے پاس ایک امانت تھی. اگر امانت سمجھ کر پال پوس رہے ہیں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے ہاں بھی اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. اور جہاں طبی محبت کے تحت ہو رہا ہے وہاں خطرہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت وہ پالا جو ہے اس کو آپ کراس کر جائیں گے اور حلال سے بڑھ کر حرام کے اندر وہ مار دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم.